جو زرعی مشینری ہے جو بیلاروس میں بنتی ہے اس کے جوائنٹ وینچرز پاکستان میں بنیں گے. اسی طریقے سے جو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو خزانے دیے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو مشینری ہے بیلاروس میں بنتی ہے اس کے بھی ہم نے وہاں پر میں نے فیکٹری وزٹ کی تھی اور بہت اچھی فیکٹری وہاں بنائی ہے. تو اس سے بھی باہمی تعاون بڑھے گا. اور پھر اس کے علاوہ 1.5 لاکھ پاکستانی نوجوان جو کہ ہنرمند ہیں وہ انشاءاللہ ان کو وہاں پر بیلاروس میں جابس مہیا کرنے کی ہماری ان سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ بالکل میرٹ پہ بھیجیں. پاکستان کو واپس اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا ہے. آپ نے جو پنجاب سپیڈ کا ریکارڈ تھا اب وفاق کی سپیڈ کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. پنجاب سپیڈ جب تھی وہ بھی پاکستان سپیڈ تھی اور اب جو ہے وہ سپر پاکستان سپیڈ. تو میاں صاحب کا جو ویژن ہے اس کو جو حکومت اس کی مہنگائی بھی کم کر رہی ہے. آپ کی جو پچھلے 2-2.5 سال میں آپ نے جو اس کو دیوالیہ پن سے بھی نکالا اور اب ٹیک آف پوزیشن میں اس وقت بہت سارے وفد پاکستان بھی جا رہے ہیں, اوورسیز کنونشن بھی ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک بدلتا پاکستان کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل ایک ترقی کرتا ہوا خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا پاکستان انشاءاللہ ہماری منزل ہے. اور یہ اجتماعی کاوشوں سے پوری قوم کی دعاؤں اور محنت سے انشاءاللہ ہم یہ منزل اللہ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت کر کے حاصل کریں. یہ سب آپ نے اوورسیز پاکستان میں پی ایم صاحب اکٹھا کیا ہے, اوورسیز کنونشن پی ایم صاحب کروا رہے ہیں پاکستان میں. پاک افغان بارڈر پہ جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ سچویشن جو پڑوسی ملک کے ساتھ ہے؟ یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ افغانستان ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے, برادر ملک ہے اور افغانستان کا پاکستان کے ساتھ ہمسایہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ امر ہے اور ہمیں ہمسایہ کے طور پر ہمیشہ رہنا ہے. یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اچھے ہمسایہ کی طرح رہیں یا خدا نخواستہ ہم آپس میں تنازعات پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ افغان انٹرم گورنمنٹ کو ہم نے کئی مرتبہ یہ میسج دیا ہے کہ دیکھیں کہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا ان کا اس کے حوالے سے افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی طور پر بھی وہ دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن بدقسمتی سے ٹی ٹی پی, آئی ایس ٹی پی اور دوسرے جو دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں اور پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں جو پاکستان کے عوام, پاکستان کی افواج پاکستان, پولیس, لا انفورسنگ ایجنسی دے رہی ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. لیکن افغانستان کو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ فی الفور ان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالیں اور اپنی دھرتی کو استعمال کرنے کی قدم. سینکڑوں اوورسیز پاکستانی اس وقت پاکستان میں ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہو چکا ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی کنونشن ہو رہا ہے الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوورسیز پاکستانی وہاں پر آ کر نہ صرف ان کو اپنے گھر پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں بلکہ ان کے جو دن رات وہ محنت کر کے پاکستان کا جو نام روشن کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ پھیلے ہوئے ہیں اور اربوں ڈالر کی وہ پاکستان ہر سال ریمیٹنس بھجواتے ہیں اور اس سال ان کی جو ریمیٹنس ہیں وہ اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. تو آج یہ بہت شاندار موقع ہے, ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملے گا اور ان کی جو مطالبات ہیں, ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو ضرور غور سے سنیں گے اور اس کے اوپر جتنا بھی ہم عمل کر سکے تیزی سے عمل کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بیلاروس میں جو ہمارا دورہ ہے وہ کامیاب رہا. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ 1.5 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کے لیے بیلاروس بھجوانے پر اتفاق ہو چکا ہے. ہنرمند پاکستانی نوجوانوں کو روزگار کے لیے میرٹ پر بیلاروس بھیجیں گے.
وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ بیلاروس میں بننے والی زرعی مشینی کے جوائنٹ وینچرز پاکستان میں بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو معدنیات کے خزانے عطا کیے. بیلاروس میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے مشینری بنانے والی فیکٹری کا بھی دورہ کیا. اس شعبے میں بھی انشاءاللہ تعاون بڑھائیں گے. 1.5 لاکھ ہنرمند پاکستانی نوجوان کو بیلاروس میں روزگار کی فراہمی کے لیے بیلاروس پہنچائیں گے. میاں محمد نواز شریف کی ہی قیادت میں ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ترقی کرتا ہوا، خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا پاکستان انشاءاللہ ہماری منزل ہے. اجتماعی کاوشوں اور پوری قوم کی دعاؤں سے شبانہ روز محنت کر کے یہ منزل انشاءاللہ حاصل کریں گے. میں نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان ہمارا ایک ہمسایہ بردار ملک ہے. ہمیں ہمسائے کے طور پر ہمیشہ رہنا ہے. یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اچھے ہمسائے کے طور پر رہیں یا تنازعات پیدا کریں.